آج دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے غزہ میں، جو تہذیب کے ٹھیکیدار ملک ہیں، سوال ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ وہ چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ کیا ہاتھ سے برائی کو روکنے کی کیا ان میں طاقت نہیں ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا میں شیاطین کو ان کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں. اور شیطان کا کام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان برے عمل کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. تو جو لوگ بھی مذہب کو نہیں مانتے، مذہب کو فالو نہیں کرتے، ان کے اندر ایک برائی آتی ہے، ہر برا کام ان کو اچھا لگنے لگتا ہے اور کہتے ہیں اس میں خرابی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو اللہ کے احکام کو فالو کرتے ہیں، جو اسلام کو برحق مانتے ہیں، اللہ کی آیات پر یقین رکھتے ہیں، انہیں اس آزمائش سے اللہ نے بچا لیا. کیسے بچایا؟ وہ کہتے ہیں بھائی ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے؟ یہ اللہ پہلے فیصلہ کر چکا ہے. جب اللہ نے کر دیا تو جس کو اللہ نے اچھا کہہ دیا، دیکھنے میں کتنا ہی برا لگ رہا ہو، ہمارے پاس اب آپشن اس کو برا کہنے کا ہے ہی نہیں. اب شیطان جتنا بھی بہکائے گا، نہیں بھائی یہ برا کام ہے جس کو شریعت اچھا کہہ رہی ہے، ہم شیطان کو خاموش کر سکتے ہیں کہ تیرا علم خدا کے علم سے زیادہ بولو نہیں ہے. اور اگر کسی برائی کو شیطان یہ کہے بہت اچھا ہے، تو کافر کے پاس اس شیطان کو خاموش کرانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. شیطان اس کے دل پہ حاوی ہو جائے گا. مسلمان کے پاس بہترین معیار، بھائی وہ کام اچھا کیسے ہو سکتا ہے جس کو خدا نے برا کہہ دیا ہو؟ زندگی آسان ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اللہ نے کہہ دیا برا تو بس اب ختم. جب اللہ نے کہہ دیا نا ایک کام کے بارے میں یہ غلط ہے، تو اب اس کے میں آپ کے پاس سوچنے کا آپشن کیا ہو گیا؟ ختم. دیکھو یہ غیر مسلم لوگ جب لڑتے ہیں میدان جنگ میں، تو ان کے جو آفیسرز ہوتے ہیں، ان کی حکومت کی طرف سے ان کو موٹیویشن دی جاتی ہے کہ بھائی تم اسٹیٹ کے لیے لڑ رہے ہو، ملک کے لیے لڑ رہے ہو، جان دو گے تو ایک بڑی موت ہوگی. شیطان بہکا سکتا ہے کہ میں اسٹیٹ کے لیے لڑ رہا ہوں، اسٹیٹ نے اس کے بدلے میں مجھے دیا کیا ہے؟ پیسے دیے. وہ جان کا متبادل ہو سکتے ہیں؟ بولو ہے بھائی. اسٹیٹ جو ہے میں مر جاؤں گا تو بیوہ کو بچوں کو پیسے دے گی، وہ کسی انسانی جان کا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ میں حق پر ہوں یا باطل پر ہوں، یہ آسان کام نہیں ہے. جب آپ اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، مظلوم کی مدد کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے کنٹری کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، اور کنٹری بھی مسلمان ملک ہے، تو اب آپ کے لیے یہ سوچنا کہ میرا جان دینا اس کا آلٹرنیٹ پیسہ ہے یا کیا ہے، اب یہ باتیں ہی فضول ہیں. جس عمل کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کہہ دیا، مبارک ترین عمل کہہ دیا، شہادت سے بڑا اسلام میں کوئی مقام اور مرتبہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے خون کا قطرہ بعد میں زمین میں گرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معاف کرتا ہے، کیونکہ جان کس کے لیے دے رہا ہے؟ وہ اللہ کے لیے. یہاں شیطان ایک دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، بھائی ہمارے اعمال کون سا اتنے، آپ لڑ رہے ہو ملک کے لیے تو ہمارے اعمال کون سا اتنے اچھے ہیں؟ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کے اور شہادت کے فضائل بتائے ہیں وہ صرف نیک لوگوں کے لیے بولو نہیں ہے. خون کا قطرہ گرنے سے پہلے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو یہ گناہ گار کے گناہ معاف ہوں گے نا، نیک کے تو اور درجات بلند ہوں گے. انسان جب بھی کسی اچھے عمل میں ہوتا ہے نا تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. جو بارڈر کی حفاظت کرتے ہیں ان کے دل میں وسوسے آتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کون سا بہت نیک ہیں. بھائی نیک ہو نہ برا ہونا الگ چیز ہے، آپ جو کام کر رہے ہو وہ کیا ہے؟ نیک بھی بنو، برائیوں کو چھوڑو، لیکن کام کیا ہو رہا ہے؟ وہ صحیح ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بلیلۃ افضل من لیلۃ القدر، کیا تمہیں ایسی رات نہ بتاؤں جو لیلۃ القدر سے افضل؟ حارس حرس فی سبیل اللہ لعلہ الا یرجع الی اہلہ، وہ بارڈر پہ پہرا دینے والا جسے یقین نہیں ہے کہ میں واپس جا بھی سکوں گا اپنے گھر یا نہیں جا سکوں گا. نبی نے فرمایا اس کی ایک رات لیلۃ القدر سے بہتر ہے.